نیو یارک میں پاکستانی امریکن خواتین پر مشتمل سماجی تنظیم نے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے دماغی صحت کی آگاہی کے لیے سیمینار منعقد کیا۔ قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی نے طویل عرصے سے اپنے بیمار شوہر کی دیکھ بھال اور معذور بچوں کی پرورش کرنے والی پاکستانی خاتون فہمیدہ احمد کو ایوارڈ سے نوازا۔ بروکلن کے علاقے کونی آئلینڈ ایونیو کے مقامی ریسٹورانٹ میں نیو لائف مائنورٹی ہیومن رائٹس کونسل کے زیر اہتمام ماؤں کے عالمی دن اور مینٹل ہیلتھ کی مناسبت سے آپ تنہا نہیں ہیں کہ عنوان سے منعقدہ آگاہی سیمینار کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگہی سیمینار میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ پاکستانی امریکن خواتین کی کثیر تعداد شریک تھی۔ سیمینار کی نظامت ڈاکٹر منہال علی کر رہی تھیں، جنہوں نے تمام مہمانوں کا تعارف کروایا اور ان کی آمد پر خیر مقدم بھی کیا۔ اس موقع پر نیو لائف مائنورٹی ہیومن رائٹس کونسل کی چیئرپرسن راحیلہ اسلم، ڈاکٹر سلمہ کوثر اور ڈاکٹر منہال علی نے مینٹل ہیلتھ کے موضوع پر روشنی ڈالی، اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے تجربات کا خلاصہ کیا اور شرکاء کو مشورے بھی دیے۔ Our organization want to help people understand more about mental health. Your being here help us do that, to educate South Asian women from minority communities or life skills. کوئی بھی ہم میں سے ایک جو ہے مینٹل ہیلتھ ایشو فیس کر رہا ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سپورٹیو رہنا ہے، ہمیں اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ کس لیے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے؟ کہ ہم اس کا سہارا بنیں، اس کے دوست بنیں، اس کو یہ نہیں کہ ہم اس کو آئسولیٹ کر دیں۔ What mental disorders are very common in people who we meet every day. So you might meet somebody and you might see that their behavior is not normal, but you wouldn't understand why it is like that. سیمینار میں پاکستان کے قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی اور نیو یارک پولیس کی مسلم آفیسر سوسائٹی کے صدر انسپیکٹر عدیل رانا بھی شریک تھے۔ شرکاء سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دماغی صحت ایک اہم معاملہ ہے، اس سے جڑی بیماریوں اور کیفیت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کے روح بیمار ہیں یا جن کا اندر کا ذہن بیمار ہے یا ان کو کچھ خاص کیفیات ہیں وہ نظر نہیں آتی، ان کے ساتھ پلیز برداشت کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ درگزر کر دیا کریں۔ Especially in our community, we tend to ignore mental health. Same thing with drug addiction, with our young individuals that have problems with drugs. We tend to say that can't be my kid. تقریب کے شرکاء نے مینٹل ہیلتھ کی مناسبت سے سبز رنگ کے ملبوسات زیب تن کیے ہوئے تھے اور ہال کو بھی مختلف رنگوں اور غباروں سے سجایا گیا تھا۔ سیمینار میں سٹی کونسل کے اراکین، ان کے دفتری امور کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ دماغی امراض کا شکار مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ It's very, very important for us as women here, and in general, not just women, all of us, but particularly women because we forget ourselves all the time. I just want to let you guys know that mental health is a huge priority for Councilmember Rita Joseph. For women, it's more common for us to suppress our emotions and then have mood-based disorders such as anxiety and depression. Everybody know that if you have any problem, especially for new immigrants, new immigrant family. آگہی سیمینار میں پاکستانی کمیونٹی کے تنظیموں کے ارکان اور کمیونٹی کی خواتین نے بھی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دماغی صحت سے جڑی مختلف بیماری کو نظر انداز کرنا مسائل کا حل نہیں بلکہ امراض کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ کو مینٹل سٹریس ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، جیسے مجھے میری مدر کی ڈیتھ کے بعد ہوا، تو کچھ بھی فیملی میں ہو جاتا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ Over time, these issues can lead to severe consequences such as suicide or drug addiction. Mental health issues can have various effects impacting emotions throughout behaviors and overall well-being. If someone's going to the psychiatrist, it's people hide it. Mental health is something just like diabetic, high blood pressure and everything else. Mental health is just one of that field and it can be taken care of. As a parents, اپنے بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ان کی بیماری ہے،
یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اب یہ زندگی بھر کے لیے اس پہ ٹھپا لگ جائے گا. اس موقع پر نیو یارک میں مقیم پاکستانی خاتون فہمیدہ احمد جو 40 سال سے اپنے معذور بچوں کی پرورش اور 20 سال سے بیمار شوہر کی ذمہ داری کر رہی ہیں، ان پر بنائی گئی وائس آف ساؤتھ ایشیا کی اسپیشل رپورٹ بھی دکھائی گئی. جبکہ کونسل جنرل عامر احمد اتوزئی نے فہمیدہ احمد کے عزم و ہمت اور حوصلے کو سراہتے ہوئے نیو لائف کی طرف سے ایوارڈ سے بھی نوازا.